बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नईद अहमद जिलानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाहरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ बाद में करूँगा। पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो हमारा जिलानी जी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी एक नई वीडियो आसानी के साथ पहुंच सके। जी नाज़रीन इकराम, बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में इस वक्त कर्फ्यू के हालात पैदा हुए हैं। इस तरह लगता है जिस तरह मुल्क में कर्फ्यू लगा हुआ है, एमरजेंसी लगी हुई है। गरीब आटा सस्ता चाहिए, वो कहता है हमें आटा सस्ता चाहिए। हुकूमत कहती है हम आर्मी चीफ की तकर्री कर रहे हैं। गरीब को घी सस्ता चाहिए, हुकूमत कहती है बस आज समरी आ जाएगी। गरीब कहता है हमें पेट्रोल सस्ता चाहिए, वज़रा कहते हैं कि समरी आए ना आए तैनाती हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, ये कैसा माहौल पाकिस्तान में बना दिया गया है, इसकी क्या वजह है? इस पे सोचते हैं कि क्या वजह है इस तरह के हालात, क्यों हर 3 साल बाद जब भी तकर्री का तैनाती का वक्त आता है इस तरह के हालात बना दिए जाते हैं पाकिस्तान में। हालांकि दीगर जितने भी ममालिक हैं सब में आर्मी हैं, आर्मी चीफ तकर्रर होते हैं, उनकी तैनाती होती है, लेकिन इस तरह का माहौल सिर्फ़ और सिर्फ देखने को मिलता है। और पाकिस्तान में जब भी ये तकर्री का वक्त करीब आता है तो मुल्क में मामलात दरम बरम हो जाते हैं, कभी धरने हो जाते हैं, कभी एहतजाज शुरू हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? तो नाज़रीन इकराम, इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है, जो मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र है, कि जब आप मेरिट का कत्ल करेंगे किसी भी अदारे में, किसी भी मामले में, किसी भी शोबे में, जब मेरिट का कत्ल किया जाएगा तो हालात इसी तरह के होंगे। जब आपको चोर दरवाजे के साथ आपको इक़्तिदार में लाया जाएगा, आप कोई भी फ़ैसला जो है वो अकेले नहीं कर सकते। इस पोजीशन में आप नहीं होते कि आप फ़ैसला कर सकें, क्योंकि आप चोर दरवाजे से आए होते हैं। तो नाज़रीन इकराम, जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत गिराएगी, उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत साजिश के तहत अमेरिका ने गिराई है, सबको बताया, लेकिन किसी ने ये माना नहीं। क्यों कि वो किस तरह मानते? उनको इक़्तिदार में लाया गया था, खान को हटाया गया था, उनके केसेस अब ख़त्म हो रहे हैं, नैब में तरमीम हो रही हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो मुजरम था, भगोड़ा था, अदालती सज़ा याफ्ता था, उसको पहले पासपोर्ट सादा प्रोवाइड किया गया, अब सफारती पासपोर्ट भी उसको जारी हो गया। सबको अपने अपने फ़ायदे मिले, वो क्यों इमरान खान साहब की बात सुनते? सोचने की बात है, जब आपको फ़ायदा मिल रहा हो तो आपने किसी की बात पे कब कान धरना है? तो नाज़रीन इकराम, अगर उस वक़्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आवाज़ सुन ली जाती कि मेरी हुकूमत को साजिश के तरीके से हटाया गया है, तो आज ये मुल्क में हालात ना होते। आज मुल्क 75% तक डिफ़ाल्टर होने के करीब है। तो नाज़रीन इकराम, महंगाई आसमानों पे है, डॉलर आसमानों को छू रहा है। उसकी वजह क्या है? जब एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को उठाकर बाहर फेंक दिया जाए, कान से पकड़कर उतार दिया जाए, तो मुल्क में यही हालात होने हैं, क्यों ना हों। जब एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को कान से पकड़ के आप उतार देंगे, इम्पोर्टेड हुकूमत लाएंगे, अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लाएंगे, तो फिर फ़ैसले जो हैं वो भी अपनी मर्ज़ी के ही करवाए जाते हैं। ताकतवर जो होते हैं वो अपने फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से करवाते हैं, जिनको वो लाते हैं उन्हीं से वो करवाते हैं। नाज़रीन इकराम, इस पे मुझे एक कहानी याद आई है। उस कहानी का इस मामले के साथ, मुल्की हालात के साथ, मुल्की सियासत के साथ बहुत गहरा तल्लक है। कहानी कुछ यूँ है कि एक किसान के घर में चूहा घुस आया। वो दोनों मियाँ बीवी बाज़ार गए, उन्होंने सौदा सरफ ख़रीदा, साथ ही उन्होंने चूहे दानी, जिसको पंजाबी में किड़की कहते हैं, वो भी ले आए। अब उन्होंने एक कमरे में, अंधेरे में जो कमरा था, जिसमें अंधेरा था, उधर वो तोड़ा रख दिया। तो तोड़े में जो चूहे दानी थी, किड़की थी, वो भी रख दी। चूहा भागता हुआ आया, खाने पीने का सामान आया, मैं देखता हूँ क्या आया। जब चूहे ने तोड़े को काटा, देखा तो अंदर उसको चूहे दानी यानी किड़की नज़र आई। उस घर में एक कबूतर भी था, एक मुर्ग भी था, एक बकरा भी था। वो सबसे पहले कबूतर के पास गया कि कबूतर, आपको पता है कि घर में चूहे दानी आ गई। कबूतर हंसा, उसने कहा हमारी तो ऊंची परवाज़ें होती हैं, हमें इससे क्या ख़तरा, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। उस बेचारे ने अपनी परेशानी उसके सामने बयान की थी। उसने बजाय उसके परेशानी का कोई हल बताता, कोई मदद करता, उसने मजाक उड़ाया। अब दोबारा वो चला गया मुर्ग के पास। मुर्ग का कोई अपना किस्सा सुनाया, परेशानी बताई कि घर में खिड़की आ गई है। मुर्ग ने भी वैसे ही मजाक किया कि तुम जाने तुम्हारा काम जाने, हमें खिड़कियों से क्या।
اب وہ بکرے کے پاس گیا، بکرے نے بھی یہی اسے جواب دیا، وہ بیچارہ پریشان ہوا، اس نے یہی سمجھا کہ اب یہ گھر جو ہے اس کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، اسی میں بچت ہے، زندگی تو چاہیے، وہ چھوڑ کے دور چلا گیا۔ اب اسی رات جب کسان کی بیوی نے کھڑکی لگائی، کیونکہ اس وقت دیووں کا رواج ہوتا تھا، لائٹیں نہیں ہوتی تھی، بجلی نہیں ہوتی تھی، تو اس نے جب کھڑکی لگائی تو ابھی جاگے ہوئے تھے، چند ہی منٹوں یا گھڑیوں کے بعد اس سے آواز آئی کھڑکی کی، محسوس ہوا کہ چوہا جو ہے وہ کھڑکی میں آ گیا۔ تو وہ اندھیرا رہا تھا، جب اس نے اندھیرے میں پکڑا چوہے کی دم سمجھ کر، جس کو کہتے ہیں پوشل سمجھ کر پکڑا، تو ہے تھا وہ سانپ، وہ پھنس گیا تھا۔ لیکن سانپ کا جب تک کہتے ہیں نا کہ سر نہ دبایا جائے، کوٹا جائے، تب تک وہ مرتا نہیں۔ سانپ نے اس کو ڈس لیا۔ جب سانپ نے اس کو ڈس لیا تو حکیم کا دور تھا، حکماء کا، حکیم کو لے کے آیا وہ کسان۔ حکیم نے کہا اسے نا علاج میں نے شروع کر دیا، تو اس کو آپ کبوتر کی یخنی پلائیں۔ کبوتر جس کو چوہے نے اب سب سے پہلے پریشانی اپنی بتائی تھی وہ کبوتر ہی تھا۔ کبوتر کو کسان نے لیا، ذبح کیا، یخنی بنائی اور اپنی بیگم کو پلائی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ اس کی بیوی اسی زہر کی وجہ سے انتقال کر گئی۔ جب بیوی اس کی انتقال کر گئی، اس سے پہلے مزاج پرسی کے لیے اس کے عزیز و اقارب آئے اس کے گھر، تو انہوں نے اس کسان نے ان کی خدمت توازوں کے لیے مرغ کو ذبح کر دیا۔ جب اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، پھر دور دراز سے لوگ، اس کے رشتہ دار، عزیز و اقارب آئے، تو اس نے جس طرح آج چلتا ہے کہ ناک کی خاطر بڑا قرض بھی اٹھا لیتے ہیں لوگ، مرنے والا مر جاتا ہے، اس کی اولاد بیچاری قرض اٹھا لیتی ہے، ناک رہ جائے کہ ہم کھانا پکائیں گے، دیگیں پکائیں گے، اس نے ذبح کر دیا بکرے کو بھی۔ تو ناظرین اکرام، یوں کبوتر بھی گیا، مرغ بھی گیا اور بکرا بھی گیا۔ اگر وہ چوہے دانی کی جو پریشانی تھی چوہے کی، اس پہ عمل کر لیتے، کہ اس کی مدد کر دیتے، تو وہ نہ وہ کھڑکی، نہ وہ چوہے دانی لگتی، تو نہ یہ سارے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ تو ناظرین اکرام، آج وقت پاکستان میں بھی کچھ ایسے ہی چل رہا ہے، معاملات کچھ ایسے ہی چل رہے ہیں، وہ چوہے دانی اور چوہے والی کہانی کی طرز کے۔ جب خان صاحب نے سب کو کہا، سیاستدانوں کو، کہ میری حکومت سازش کے تحت ہٹائی گئی ہے، لیکن کسی نے اس کی بات پہ یقین نہ کیا۔ سب نے کہا کہ یہ تمہاری پریشانی ہے خان، ہماری پریشانی نہیں، ہمیں تو اقتدار مل رہا ہے، ہمیں تو وزارتیں مل رہی ہیں، ہمیں تو اکٹھا کیا گیا ہے، ہمیں تو مال دیا گیا ہے، ہمیں کیا، ہم جانے، تم جانو، تمہارا کام جانو۔ تو ناظرین اکرام، جب انہوں نے وقتی تو امپورٹڈ حکومت لے لی، لیکن اس کو سنبھال نہیں پائے۔ اب ملکی حالات دیکھ لیں، مہنگائی عروج پر ہے، ڈالر جو کہتے تھے کہ ہم 200 پہ لے کے آئیں گے، 200 سے نیچے لے کے آئیں گے، اب وہ اکانومی سنبھال نہیں سکے۔ اب وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف جو عدالتی اشتہاری ہیں، عدالتی سزا یافتہ ہیں، ان کے اب قاصد بنے ہوئے ہیں، وہ حکومت بچانے کے لیے بھاگے پھرے ہیں۔ اکانومی ان کے سنبھالی نہیں گئی، تو حکومت بچانے کے لیے وہ نکلے ہوئے ہیں، حکومت سنبھالنے کے لیے۔ تو ناظرین اکرام، آج حالات یہ بنے ہوئے ہیں کہ ایک آرمی چیف کی تقرری کے لیے پورا ملک بند ہوا ہے، پورے ملک کے معاملات سارے درم برم ہوئے ہیں، کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ مہنگائی چل رہی ہے، کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے ملک میں، کس کی حکومت ہے، نہیں، صرف ایک تعیناتی امپورٹر وزیر اعظم ہے، کبھی وہ لندن بھاگتے ہیں، کبھی وہ زرداری صاحب کے پاس بھاگتے ہیں، کبھی فضل الرحمان کے پاس بھاگتے ہیں کہ تقرری کرنی ہے، کس طرح کریں، وزیر مشیر سارے بیانات پہ، پریس کانفرنسوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ ملک جو ہے وہ 75% جو ہے ڈیفالٹ کرنے کے قریب ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے، اگر ایسا ہو گیا تو ہماری آنے والی نسلیں بھی جو ہے وہ دب جائیں گی قرضوں کے نیچے۔ تو ناظرین اکرام، دوسری جانب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، طاق لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا جو ڈرامہ ہے، ان کا سارا تماشا دیکھ رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، بہت اچھا انہوں نے بیان دیا تھا کہ جو بھی آرمی چیف آئے گا وہ میرا آرمی چیف ہوگا، کیونکہ پاک فوج میری ہے، میں پاک فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین اکرام، اب جب میں ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں، اس وقت تک اندر کی خبر رکھنے والوں نے خبر دی ہے کہ رات کو معاملات آگے بڑھے ہیں۔ ایک طاقتور شخصیت کا پی ایم ہاؤس آنا ہوا ہے، جس میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بھی موجود تھے، اور طاقتور شخصیت کے کلوز رابطہ کروانے والے جو ہیں ملک احمد صاحب، وہ بھی ساتھ تھے، پی ایم بھی ہم موجود تھے۔ ان 4 شخصیات کے درمیان کو ملاقات ہوئی ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ صدر زرداری صاحب بھی پی ایم صاحب سے ملے ہیں، دونوں نے ایک دوسرے کی
مزاج پرسی بھی کی ہے، کیونکہ دونوں بہت دیر بیمار رہے ہیں۔ جب تک خان کی حکومت رہی ہے تب تک یہ کوئی بیساکھیوں پہ چلتا تھا، کوئی کسی کو کمر کا درد ہو جاتا تھا، کسی کی شوگر تیز ہو جاتی تھی، کسی کا بلڈ پریشر۔ جب کہ خان کی حکومت گئی ہے ان کی صحتیں بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئی ہیں، ان کی مرضیں بھی جاتی رہی ہیں، ان کے قرض جو کرپشن والے کیسز تھے وہ بھی جاتے رہے ہیں، موجیں ہو گئی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، رات کو یہ ہوئی ہے ملاقات، اس میں مفاہمت کے بادشاہ صدر زرداری صاحب نے کوئی مفاہمت کرائی ہے، اور سننے میں آ رہا ہے یار لوگوں کا کہنا ہے کہ سمری بھی آ گئی ہے۔ سمری میں جو ان کا عدالتی سزا یافتہ بگوڑے میاں نواز شریف صاحب کا نام، جس کو بڑا پسند کیا جا رہا تھا کہ عاصم منیر، جنرل عاصم منیر کا نام شامل کیا جائے، اندر کی خبر رکھنے والے کہتے ہیں کہ ان کا بھی نام شامل کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 5 اور جرنیل ہیں جن کے سینیارٹی لسٹ میں نام کی سمری وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچ چکی ہے۔ اب دیکھیں کیا مفاہمت ہوئی ہے، کیا نیا کٹا کھلتا ہے، یہ 24 گھنٹوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، آج تک پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے، پاکستانی سیاستدانوں کی بدقسمتی میں کہوں گا کہ پاکستانی سیاستدان جتنے بھی آئے ہیں چور دروازے سے آئے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ کیا ہے تو کیا کیا ہے، اپنے گھروں کو مضبوط کیا، اپنے بینک بیلنس کو مضبوط کیا ہے، اپنے جتنے بھی کاروبار ہیں ان کو مضبوط کیا ہے، یعنی اپنی آمدنی کو مضبوط کیا، لیکن نہیں مضبوط کیا تو صرف پاکستانی جمہوریت کو مضبوط نہیں کیا۔ اگر پاکستانی جمہوریت کو مضبوط کر لیتے تو آج یہ نوبت نہ ہوتی، اگر میرٹ کا قتل نہ کیا جاتا تو آج یہ نوبت نہ ہوتی کہ ہر 3 ماہ بعد آرمی چیف کی تقرری کے لیے معاملات خراب ہو جاتے۔ اگر میرٹ کا یہ خیال رکھتے، سینیارٹی کا خیال رکھتے، تو آج پاکستان میں جو نیا آرمی چیف آنا ہے اس کو پہلے ہی پتہ ہوتا، پاکستانی قوم کو پہلے ہی پتہ ہوتا کہ یہ میرٹ پہ ہے، اگلا آرمی چیف وہ ہوگا، تو یہ حالات بنتے ہی نہ۔ لیکن پاکستانی سیاستدانوں نے ہمیشہ اپنے جائیدادوں کو مضبوط کیا، اپنے کاروباروں کو مضبوط کیا، اپنے بینک بیلنسوں کو مضبوط کیا، نہیں کیا تو جمہوریت کو مضبوط نہیں کیا۔ جمہوریت اگر مضبوط ہوتی تو آج کسی بھی منتخب وزیر اعظم کو کان سے پکڑ کر ناظرین اکرام نیچے نہ اتار دیا جاتا۔ اگر جمہوریت مضبوط ہوتی تو پاکستانی وزیر اعظم پورے 5 سال اپنے منتخب جو وزیر اعظم ہے وہ 5 سال پورے اپنے ٹنور کرتا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ نہ جمہوریت مضبوط ہوئی، نہ ہی کسی وزیر اعظم نے 5 سال اپنی حکمرانی، اپنی منتخب جو حکومت ہے اس کو پورے کیے۔ کسی بھی وزیر اعظم نے 5 سال مکمل نہیں کیے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے سیاستدانوں کی یا نالائکی ہے۔ ہمارے پڑوس میں ہے بھارت، پاکستان کا جو ہمسایہ ہے اس میں جمہوریت ہے، نظر آتی ہے، کبھی مارشاء اللہ نہیں لگا، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کو مضبوط کیا ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں جب بھی کوئی وزیر اعظم بنتا ہے یا کوئی پارٹی آگے آتی ہے تو دوسری پارٹی کو اس کے خلاف کر دیا جاتا ہے، صرف سیاسی نہیں جانی دشمن بنا دیا جاتا ہے۔ کیوں طاقتور شخصیات کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک کو ہم نے حکومت دینی ہے، دوسرے کو اس کے خلاف استعمال کرنا ہے، کیونکہ کل اس کی بھی ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے، دونوں کو لڑانے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ اس لیے سیاسی پارٹیاں آپس میں لڑائی جھگڑا کرتی ہیں، اسی میں وقت ضائع کرتی ہیں، نہیں کرتی تو جمہوریت کو مضبوط نہیں کرتی۔ ناظرین اکرام، اگر جمہوریت پاکستان میں مضبوط ہوتی تو آج یہ دن دیکھنے کو نہ آتے، آج ملک پاکستان ڈیفالٹر ہونے کے قریب نہ ہوتا، آج ملک پاکستان میں ایک آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے سارا نظام درہم برہم نہ ہوتا۔ تو ابھی بھی وقت ہے، خان صاحب کی بات پہ کان دھریں، سنیں کہ کس طرح ان کی حکومت ہٹائے گی اور کس طرح پاکستانی وزیر اعظموں کو کانوں سے پکڑ کر اتار دیا جاتا ہے، اور کس طرح وزیر اعظم اس میں تھپڑوں کی گونجتی رہتی ہے اور گونجتی رہے گی۔ آج بھی وقت ہے جمہوریت کے لیے، تمام سیاسی پارٹیاں اتفاق کریں، بیٹھ کر مذاکرات کریں، بات چیت کریں اور جمہوریت کو مضبوط کریں۔ جمہوریت مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا، پاکستان کے تمام ادارے مضبوط ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے، اس کو لائکس اور کمنٹس بھی کرنا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر کرے۔ ناظرین، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔